میں آتا ہوں اس کی طرف کہ کرنے کے کام کیا ہیں. اور دیکھیے میں 3 لیولز پہ کرنے کے کام شیئر کروں گا. پہلا تو میں ٹیچرز کو ہی، ماشاءاللہ آج بہت سارے لوگ تو ٹیچرز ہی ہیں جو آج کے آڈینس میں ہیں، تو انفرادی سطح پہ ٹیچرز کے کرنے کا کام کیا ہے، اس پہ میں کچھ 4 براڈ اسپیکٹرم سجیشنز دوں گا، مطلب بڑے مشورے دوں گا. اور پھر اس کے بعد میں انسٹیٹیوشنز کے لیے کیا ہے وہ بھی کچھ شیئر کروں گا، اور پھر کمیونٹی کے لیول پہ کیا ہے اس میں بھی کوئی تجویز میں دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے انفرادی سطح پہ پہلا کام جو ہر ٹیچر کو سمجھنا ہے وہ ذہنی لیول پر ہے کرنے کا کام، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا بار بار ایک بات سمجھانی ہے کہ ہم نوکری کے لیے نہیں بنے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو آج کل کا ایک بہت اہم حال میں جو انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ جو اس مہینے ہوا اور ہو رہا ہے، وہ فلسطین اور اسرائیل کا جو اس وقت معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور مسلمانوں کی مدد کرے اور دشمنان اسلام کو ہدایت عطا کرے، اور اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو راستے سے ہٹا دے اور مسلمانوں کو کامیابی عطا کرے. لیکن یہ جو پوری موومنٹ ہے جو اس وقت آپ کو نظر آتی ہے فلسطین کے اندر، آپ میں سے شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ موومنٹ بھی کسی ٹیچر کی ٹیچنگ سے پیدا ہوئی. یعنی اس موومنٹ کو جو حماس کی موومنٹ ہے، اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ تھے جو ٹیچر تھے، اور صرف ٹیچر نہیں تھے، وہ ایگزام کی تیاری نہیں کرواتے تھے، وہ مربی تھے. بلکہ ان کا جن لوگوں سے تعلق ہے، جو پیچھے ان کا جو آئیڈیولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے ان لوگوں کا جو اس وقت اتنی بڑی اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں، یہ جن لوگوں کو اپنا بڑا اور اپنا شیخ کہا کرتے تھے، ان کی ایک نصیحت تھی، اور وہ نصیحت مجھے یاد آتی ہے جب میں اس طرح کی اکثر چونکہ میں نے اپنی لائف میں چینج موومنٹس کا یا چینج یا اسلامک موومنٹس کا ایک اسٹڈی ویسے ہی کی کہ سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں چینج کا عمل کیسے چلا، کیسے آتا ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ان کے شیخ انہیں نصیحت کرتے تھے کہ اپنے آپ کو، مطلب وہ ٹیچنگ کے اندر یہ لوگ زیادہ ہوتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو نوکری سے نکال لو. مطلب اپنے لوگوں کو جو بہت اہم نصیحتیں کرتے تھے ان میں سے ایک نصیحت تھی کہ نوکری کے لیے تم نہیں بنے ہو، اور نوکری کے نتیجے میں تمہاری سیلف، تمہارا کانفیڈنس، یہ سب تمہارے اندر وہ جتنا بڑا کام، جتنی بڑی جد و جہد، جتنا بڑا جہاد تمہیں کرنا ہے وہ نوکری کرنے سے نہیں ہوگا. تو ٹیچنگ کے اندر یہ لوگ جس طرح ہوتے تھے نا، وہ ایک ذہن ہوتا تھا کہ مطلب ہم ایک مشن کو سرو کرنے کے لیے اس رول میں آئے ہیں، ہمارے سامنے ایک بڑا مشن ہے، اور اس مشن کے اندر ہمارا رول جو ہے نا، مطلب چونکہ مجھے کیمسٹری آتی ہے یا چونکہ مجھے بائیولوجی یا فزکس یا میتھمیٹکس آتی ہے، تو میں بچوں کو ہو سکتا ہے میتھمیٹکس پڑھا رہا ہوں، لیکن میرا مشن بڑا ہے، اور وہ تربیت کا مشن ہے، وہ زندگی کے شعور دینے کا مشن ہے، وہ کوارڈریٹک ایکویشن کے اندر اور جیومیٹری کے اندر اور تھیورمز کے اندر زندگی کے مقاصد اور زندگی کی بڑے بڑے تصورات وہ تھیورمز اور مطلب ان چیزوں کے اندر وہ ڈسکس کر لیا کرتے. یہ بڑا کمال تھا. مطلب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ جس سیڈ سے پھوٹتی ہے نا، یہ جو بیج ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ کیمسٹری کا ٹیچر 2 احساسات کے اندر ہوتا ہے. مربی اگر ہے، if you are a teacher of chemistry and you want to become a mentor, you need to realize that 2 بہت important realizations ہیں. نمبر 1، میں نوکری نہیں کر رہا، میں نوکری کے لیے نہیں بنا، ٹھیک ہے، یہ ایک مشن ہے، یہ نوکری نہیں ہے. دوسری بات، کیمسٹری جو ہے یہ مطلب میرے لیے ایک، چونکہ میری ایکسپرٹیز کیمسٹری میں ہے اس لیے میں کیمسٹری ٹیچ کر رہا ہوں، لیکن کیمسٹری ہو یا بایولوجی ہو یا میتھمیٹکس ہو، زندگی کی حقیقت اس تک پہنچنے کی جیسے ایک کہہ لیجئے کچھ بہانے، کچھ مواقع فراہم کرتی ہے، تو اس کے تھرو میں نے بڑی حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. مطلب یہ تو جیسے راستے کی چیز ہے. اور یہ جو لیول ہے نا کہ آپ فریکشنز پڑھا رہے ہیں، آپ سسٹم، یہ آپ سائنس کے اندر ڈائجسٹو سسٹم پڑھا رہے ہیں یا کچھ اور آپ پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ وہاں تک محدود نہیں ہیں. درسی کتاب آپ کی حدود کا تعین نہیں کرتی، درسی کتاب آپ کی زمین کا تعین کرتی ہے، آپ کے آسمان کا تعین آپ کا مشن کرتی. درسی کتاب آپ کو زمین فراہم کرتی ہے، آسمان فراہم نہیں کرتی. اس کو اپنا آسمان آپ خود بناتے ہیں. یہ ہمارا پرابلم ہے. آج کے ٹیچر کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس نے 3 گھنٹے کے امتحان کو اپنا آسمان بنا لیا ہے. اس سے پرے نظر نہیں آتا، اس سے آگے دکھائی نہیں دیتا، اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ
نوکری کے لیے نہیں بنے ہیں، بلکہ معاشرے کی اصلاح، معاشرے میں جو جس طرح کی تبدیلی امت مسلمہ کو مطلوب ہے، جس قسم کی یعنی جس ڈائریکشن میں امت مسلمہ کو اسٹرگل کرنی ہے، جس ڈائریکشن میں ہمیں موو کرنا چاہیے، جس ڈائریکشن میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا، تعلیم و تربیت کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنا، معاشرے کو تبدیل کرنا، معاشرے میں خیر پیدا کرنا، تعلیم و تربیت کا مورچہ سنبھال کے معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی خیر، معاشرے کی تبدیلی کا مشن، یہ میرا مشن ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے مجھے کچھ میری اکنامک نیڈز بھی اللہ نے پوری کر دیں، اس کام کے اندر مجھے اللہ نے کچھ پیسے بھی دے دیے، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ۔ اس کام کو، اس ذمہ داری کو نبھانے میں آپ کو اللہ پیسے بھی دیتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن آپ اس کام کو نوکری والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ اگر نوکری والا مائنڈ سیٹ ہے تو آپ بڑا کام نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو مشن والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کریں۔ یعنی ایک ہے امپلائیز سائیکی اور ایک ہے مشنری سائیکی، یعنی سائیکی آف دا مشنری اور سائیکی آف این امپلائی، یہ دونوں میں فرق ہے۔ یعنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب ایک مقصد ہے، وہ ایک مجاہد کی نفسیات اور ایک نوکری پیشہ آدمی کی نفسیات میں فرق ہے نا۔ تو بس یہ پہلی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اور یہ میں نے جو ابھی آپ کو کہا کہ یہ فلسطین میں اتنی بڑی جو موومنٹ شروع ہوئی، اس کو ایکسپلور کیجئے گا، جو میں نے آپ کو بات بتائی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ انسانی تاریخ میں کوئی بڑی سٹرگل ایسی نہیں ہے، کوئی بڑا ریولوشن ایسا نہیں ہے، کوئی بڑی انسانی موومنٹ، چاہے وہ فریڈم کی موومنٹ ہو، چاہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی موومنٹ ہو، اس کے پیچھے استاد کھڑے ہیں، اس کے پیچھے مربی کھڑے ہیں۔ مطلب اس کو جو ٹریگر ہوا ہے یا انیشیٹ ہوا ہے نا، تو وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کچھ مینٹورز ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو یہ آپ اللہ کرے کہ ہم اپنا یہ مورچہ، ہر ٹیچر اپنا مورچہ پہچان لے اور اپنے مورچے کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے سنبھال لے۔ مطلب مسلمان کی جس طرح یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، بالکل اسی طرح یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مورچے کے اوپر پوری ذمہ داری سے اپنے حصے کا کام کرے۔ تو ایک ماں کے لیے خاندان کا مورچہ سنبھالنا نماز پڑھنے کی طرح اس کے اوپر فرض ہے۔ ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنا 5 وقت کی نماز ہی کی طرح ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کا سوال کیا جائے گا جب ہم اللہ کے یہاں کھڑے ہوں گے۔ ایک استاد کے لیے اپنے حصے کا مورچہ سنبھالنا بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی اور فرض ہے جو اس کو دیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب آپ یہ ذمہ داری سمجھیں گے نا کہ آپ نوکری کے لیے نہیں بنے ہیں، تو پھر آپ کو ایک اور بات جو سمجھ آئے گی، بھلے آپ نوکری کر رہے ہوں گے لیکن نوکری کے مائنڈ سیٹ سے نہیں کر رہے ہوں گے۔ مطلب آپ ایک مشن کو سرو کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جاب چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جاب مائنڈ سیٹ چھوڑ دیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح اور اپنے علم پر کام کیجیے۔ اور اگر آپ مربی بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اور علم بھی ہونا چاہیے، کردار بھی ہونا چاہیے، ایمان بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں اپنی اصلاح کا پروجیکٹ، اپنے اوپر کام کرنا، اپنے اوپر کام کیجیے، اپنی اصلاح کی فکر کیجیے۔ یہ جو دوسرا سجیشن ہے نا، یہ کافی کمپریہنسو ہے، اس میں کافی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اصحاب علم سے تعلق بنائیے، اور اصحاب علم کے ساتھ یہ نہ کیجیے کہ ان کو جج کریں، بلکہ یہ کیجیے کہ ان سے جو خیر آپ کو مل سکتی ہے وہ حاصل کریں۔ بلکہ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ مربی کی جب بھی میں صفات بتاتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی ایک بات اور اچھا ہوا یہ خیال آ گیا، نہیں تو رہ جاتا۔ وہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب میں مربی کی ایسی صفات بیان کرتا ہوں تو لوگ آس پاس لوگوں کو جج کرنے لگتے ہیں، جبکہ میں نے یہ صفات اس لیے بتائی ہیں کہ آپ خود کہیں اپنے آپ کو مربی سمجھنا نہ شروع کر دیں، آپ کے لیے اپنے آپ کو مربی تسلیم کرنا آسان نہ ہو، اس لیے میں نے یہ کرائیٹیریا آپ کو دیا ہے۔ اصحاب علم کے ساتھ استفادے کی شکل یہ ہے کہ ان کی قدر کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں، ان سے کیا حاصل کر سکتا ہوں۔ یعنی ہر انسان کے اندر سے کوئی خیر نکل کے آتا ہے،
تو اس بندے کے ساتھ تعلق سے مجھے کیا خیر مل رہا ہے وہ میں لوں، قبول کروں، اس کو دعا دوں، اس کا شکر ادا کروں۔ تو ہر انسان سے ملتے ہوئے کوئی خیر لینے کی کوشش کریں اور اس کو دعا دیں۔ اب ایک انسان سے آپ ملاقات کرتے ہیں، اس کے اندر سے آپ 70% خیر اس کی چیزوں میں سے نکل سکتا ہے، کسی اور آدمی کے پاس سے ہو سکتا ہے 60% نکل سکتا ہو، کسی آدمی کے پاس سے ہو سکتا ہے 80% نکل سکتا ہو۔ تو جتنی امکانی خیر اس کے اندر سے مل سکتی ہے آپ وہ سمیٹیے۔ تو آپ تو اپنے آپ کو اسی طرح دیکھیے کہ میں ہر اس خیر کا محتاج ہوں۔ پیغمبروں کی دعا ہے کہ مطلب ہم ہر اس خیر کے محتاج ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ ہم بھی اس طرح سوچیں کہ ہم ہر اس خیر کے محتاج ہیں جو کائنات میں اللہ نے رکھی ہے، تو ہم اس خیر کے طالب بنیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ دوسروں کو جج کرنا بغیر مقصد کے، بغیر انتہائی شدید ضرورت کے اگر ہم دوسروں کو جج کریں تو یہ بھی کبر کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، اس سے محفوظ رکھے۔ پہلا پوائنٹ وہ تھا کہ آپ نوکری کے لیے نہیں بنے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح، اپنے علم، اپنے ایمان، اس کے اوپر کام کیجئے، اپنے تزکیے پہ کام کیجئے۔ اس کو آپ تزکیہ کہہ لیں، اس کو آپ علم، جو بھی ہے، مطلب اپنے اوپر کام کریں۔ اور اس کی ڈیٹیل میں یہ ہے، جیسے میں نے بات کی کہ اصحاب علم سے تعلق بنائیے۔ کسی بھی انسان سے ملتے ہوئے یہ سوچئے کہ بھئی میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں۔ بچوں سے ملتے ہوئے بچوں سے کیا سیکھ سکتا ہوں، بزرگوں سے ملتے ہوئے ان سے کیا سیکھ سکتا ہوں۔ اگر آپ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی ملاقات ٹرین میں یا جہاز میں کسی دوسرے مسلک کے آدمی سے ہو گئی ہے تو یہ سوچیں کہ میں اس کے مسلک سے کیا سیکھ سکتا ہوں، اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں، مطلب کیا سیکھ سکتا ہوں کسی اور آدمی سے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی دوسری زبان کے بولنے والے ہیں، آپ کی ملاقات کسی دوسری زبان والے سے ہو گئی ہے، جو شوق اور جو مزاج آپ کا ہے اس سے بالکل مختلف نوعیت کا ان کا ہے، لیکن اس سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیے۔ آپ تو لوگوں سے بھی سیکھیے، پھر کتابوں سے سیکھیے، مطالعے کو وسعت دیجیے۔ اور مربی وہ ہے جو اپنے علاقائی معاملات سے بھی واقف ہوتا ہے، مسلم امہ کی صورتحال سے بھی واقف ہوتا ہے، عالمی منظرنامے سے بھی واقف ہوتا ہے، وہ اس سے لا تعلق نہیں ہوتا۔ اس کو صبح شام بریکنگ نیوز دیکھنے کی بیماری تو نہیں ہوتی، لیکن وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میرے معاشرے کا مسئلہ کیا ہے، امت مسلمہ کس صورتحال سے گزر رہی ہے، اس سے باخبر ہوتا ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں وہ ریلیٹ کر پاتا ہے نا۔ مطلب وہ اسے پتہ ہوگا کہ اچھا ہم اپنے بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، یہ وہ ذکر وہ پھر کہیں اپنی کلاس میں لا سکتا ہے۔ وہ پھر جب اس کو پتہ ہوگا کہ وطن کی کیا ضرورت ہے، مسلم امہ کی کیا ضرورت ہے، دنیا کی کیا صورتحال ہے، ہمارے علاقے کے کیا مسائل ہیں، تو وہ اپنی کلاس روم کے اندر بیٹھ کر دنیا کو اپنی کلاس روم میں سمیٹ لیتا ہے۔ اور مربی کا کلاس روم دنیا کے اندر کھلنے والی ایک خوبصورت سی کھڑکی ہے، اور وہ انسان جو مربی نہیں ہے، وہ ٹیچر جو مربی نہیں ہے، اس کی کلاس روم امتحان میں کھلنے والی کھڑکی ہے، یعنی وہ ایگزامینیشن سینٹر میں کھلنے والی کھڑکی ہے میری کلاس روم، یا دنیا میں کھلنے والی کھڑکی ہے میری کلاس روم۔ تو یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ دینی تعلیم میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جو میں نے آپ سے عرض کی، کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دینی تعلیم کا ادارہ ہو اور وہاں پہ ایک معلم یہ طے کر لے کہ مجھے مربیانہ کردار نہیں نبھانا، وہ بھی بس وفاق کے امتحان میں تک کھلنے والی کھڑکی بن جائے گا۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے، کرنا کیا ہے، اس کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے میرا یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا، اپنی اصلاح کا پروجیکٹ، اپنے اوپر کام کرنا، اپنے علم کو، اپنے مطالعے کو وسعت دینا، عالمی منظرنامے سے، علاقائی صورتحال سے، مسلم امہ کی صورتحال سے، ایک عمومی، ایک بنیادی نوعیت کی واقفیت۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، بہت اہم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مسلمان جس کو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات اور مسائل اور حالات کی فکر نہ ہو، اس بات کو پسند نہیں کیا گیا، مطلب اس پہ بڑی سخت بات، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے یا یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، اس نوعیت کی بات فرمائی۔ یعنی مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پوری مسلم امہ ایک جسم ہے نا، وہ تو اس کا ایک چھوٹا سا آرگن ہے، تو ایک آرگن کی ذمہ داری ہے کہ پوری باڈی کے بارے میں اویئر رہے۔ تو یہ جیسے اللہ نے ہماری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چاہا ہے، تو اپنی اصلاح کی فکر، اپنے تزکیے کا آبجیکٹو ہمیں مسلم امہ سے اور اپنی اجتماعی ذمہ داری سے بے نیاز نہ کریں، اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ تو پھر اپنی اصلاح کی جو میں بات کر رہا ہوں، اپنی علم کی بات کر رہا ہوں، اس میں مربی کے لیے بہت اہم ہے
ہے کہ وہ اپنی زبان پہ کام کریں، خاص طور پر جو آپ کی مادری زبان ہے. آپ دوسری زبان کو جتنا اچھا بھی سیکھ لیں، اس کا آپ صحیح استفادہ اس سے اسی وقت کریں گے جب آپ کی مادری زبان میں دسترس آپ کو حاصل ہوگی. تو اپنی زبان پہ کام کریں. پھر اسی طرح غور و فکر کا ایک مزاج پیدا کریں اپنے اندر. اس موضوع پہ بھی تفصیلی میری ایک ویڈیو موجود ہے آداب غور و فکر کے نام سے. تو یہ کچھ کام کرنے کے ہیں. جو دوسرا پوائنٹ ہے انفرادی سطح پہ ایک ٹیچر کیا کر سکتا ہے، تو اس کی ایک آؤٹ لائن میں نے کئی سارے کام بتائے ہیں. اصحاب علم سے تعلق ہے، مطالعے کی وسعت ہے، حالات سے واقفیت ہے، اپنی زبان پہ کام ہے، اپنے غور و فکر کا ایک ذوق پیدا کرنا ہے. یہ سارے کام ہیں. تو اس کو دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری فکری اور فنی نشوونما، اب اس میں اپنے اوپر جب کام اور اپنے علم پہ کام ہے نا، تو اس میں فنی نشوونما بھی اور فکری نشوونما بھی، مطلب ٹیکنیکل ایسپیکٹس بھی، کمیونیکیشن اسکلز بھی بہتر کرنی ہے اور اپنی شرح صدر بھی حاصل کرنا ہے. وہ کمیونیکیشن جو شرح صدر کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے، اور وہ کمیونیکیشن جو کمیونیکیشن کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتی ہے وہ مطلب سامعین کو پسند آتی ہے. لیکن دل پہ اثر تو اس وقت ہوتا ہے جب شرح صدر کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہمیں شرح صدر بھی حاصل کرنا ہے اور ابلاغ کے اصولوں کا علم بھی حاصل کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، مطلب کچھ فنی ایسپیکٹس ہیں، کچھ فکری ایسپیکٹس ہیں، کچھ ایمانی اور نظریاتی پہلو ہیں ہماری اپنی ڈیولپمنٹ کے، اور کچھ ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں جنہیں ہم فنی پہلو کہہ سکتے ہیں ہماری اصلاح اور ہماری تربیت کے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی فنی اور فکری، یعنی نظریاتی اور تکنیکی دونوں اعتبار سے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اپنی نشوونما کی پوری ذمہ داری قبول بھی کریں اور اسے نبھانے کی کوشش بھی کریں. تو یہ تھی دوسرا پوائنٹ. انفرادی سطح پہ کرنے کے میں کل 4 کام بتاؤں گا. یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. تیسرا پوائنٹ ہے، دیکھیے ہمارا جو طریقہ کار ہوگا نا ایز اے مربی، وہ سمجھ لیجئے تعلق اور مکالمہ. اب یہ بھی صرف میں آؤٹ لائن جیسے میں نے ذکر کی ہے، اس کی تفصیلات پھر آپ کو ہمارے بہت سے پروگرامز میں مل جائیں گی انشاءاللہ. ٹیچر ایز مینٹور، اگر ایک ٹیچر مینٹور کی سطح پر ہے نا تو وہ بچوں کو پسند آئے گا، بچے اس سے محبت کریں گے، وہ بھی بچوں سے محبت کرے گا، قلبی تعلق بن جائے گا. اصلاحی تعلق قلبی تعلق ہی کے ساتھ مشروط ہے. مطلب دل جو ہے نا وہ بہت اہم ہے کہ مطلب ایک بے لوس محبت پیدا ہو، اور یعنی وہ طالب علم بھی محبت کریں اور دل سے عزت کریں، اور وہ بھی ایک تو تعلق بہت گہرا ہے، تعلق بہت اہم ہے. اب اس کی ڈیٹیلز ہیں کیسے ہو تعلق، یہ ایک الگ، پھر اس کے اوپر بہت ساری چونکہ میری موجود ہیں ویڈیوز، وہ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا ایسپیکٹ ہے مکالمہ. مربی جو ہے نا وہ کانورسیشنل موڈ میں چلتا ہے، وہ کنکلوژنز کو ٹھوسنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کنکلوژنز تک پہنچانے میں ہری نہیں کرتا، یعنی رش ٹو کنکلوڈ یہ اس کے اندر نہیں ہوتی بے چینی، اس کے اندر ایک تحمل ہوتا ہے. وہ بات جو تمہیں سمجھنا بہت ضروری ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ تم سمجھ لو، لیکن تمہیں اپنے وقت پر ہی سمجھ آئے گی. اس کے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا، تم نہیں سمجھ پاؤ گے تو ناراض نہیں ہوں گا. یہ جو تحمل ہے، یہ تحمل اللہ ہمیں نصیب کرے. مطلب کوئی جلدی نہیں ہے، بس اللہ آسان کرے گا. ہم کانورسیشن کریں، ہم مکالمہ کریں. مکالمے کی روایت، مکالمہ سنت ہے، ٹھیک ہے. مکالمہ جو ہے نا وہ بہت اہم، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ مکالمہ ہے، وہ زیادہ انگیجنگ ہوتا ہے. مکالمہ جو ہے نا وہ ذہن کو تحویل میں لے لیتا ہے، مکالمہ قلب پر اپنے اثرات پیدا کرتا ہے. مکالمے کی الگ شان ہے، مکالمہ غیر معمولی. تو تعلق اور مکالمہ، یعنی ایز اے مربی میں اپنے بچوں کو پسند آؤں، ان کے دل میں میرے لیے محبت ہو، میرے دل میں ان کے لیے محبت ہو، اخلاص ہو، ہماری محبت کسی شک سے اور بڑی پاکیزہ محبت ہو اور کسی شک و شبہ سے بالاتر ہو. اور پھر وہ محبت، وہ اخلاص، وہ ایک کھل کے باتیں کرنے، سوال کرنے، کلیریفیکیشن لینے، اشکالات اور ابہام کو دور کرنے اور بڑی دل کی بات بیان کرنے اور چیزوں کو وضاحت لینے اور وضاحت کرنے میں صرف ہو، اور وہ پھر بڑے نتائج پیدا کرتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ممکن ہو. یہ ہے تیسرا پوائنٹ جو کہ میتھڈولوجیکل ایسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے خود احتسابی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ جس ٹیچر میں نہیں ہے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، مینٹور نہیں بن سکتا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کلاس لے کے فارغ ہوں، آپ نے ابھی فزکس پڑھائی ہے یا میتھمیٹکس پڑھائی ہے یا لینگویج پوئٹری پڑھائی، یا پوئٹری کے ٹیچر ہیں، یا آپ اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر ہیں، قرآن کے ٹیچر ہیں، آپ نے قرآن کی تعلیم دی، جیسے ہی آپ نے وہ پڑھایا اور پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ جس طرح سے اس وقت کو گزارا جانا چاہیے تھا، کیا میں نے اسے اسی طرح گزارا؟ کیا اس سے بھی زیادہ بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا تھا اس وقت کو صرف کرنے کا؟ اس میں کیا کمی رہ گئی؟ اس میں کیا کمزوری ہو گئی؟ اس میں کیا غلطی رہ گئی؟ اس پہ اللہ سے بھی معافی مانگوں، اس کو میں ڈھونڈوں، مطلب میرے اس ٹیچنگ کے عمل پر مجھے شاباشی سے زیادہ مجھے فیڈ بیک چاہیے کہ مجھے یہ پتہ لگے کہ کون سے ایریاز ایسے ہیں جن کو ریٹین کروں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں کنٹینیو کروں، کون سے وہ معاملات ہیں جن کی میں اصلاح کروں۔ تو یہ جو خود احتسابی والا معاملہ ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ آپ خود بڑے کرٹیکلی اپنے ہر معاملے کو ریویو کریں گے اور انالیٹیکل ہوں گے آپ، اور آپ اپنے ہر عمل پر کیوں کا سوال کریں گے، ہر عمل کی ایفیکٹونیس کو ریویو کریں گے، ہر عمل کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیسے اور اس کو بہتر کیسے بنایا جائے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے، اس کو سیکھتے بھی رہیں گے۔ اس احساس میں نہیں جائیں گے کہ بھائی میں تو ماسٹر ہوں، میری تو کیا بات ہے، میں تو پرفیکٹ ہوں، کبھی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھیں گے، انشاءاللہ بشر سمجھیں گے۔ پھر ایک چیز اور ہے، یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے، اس کے لیے ایک بڑی اہم ایکٹیویٹی ہے جو میں شیئر کرتا ہوں ٹیچرز کے لیے۔ آپ نا یہ کام اپنے اسکول میں یا اپنے کالج اور اپنے یونیورسٹی میں کہیں بھی آپ، یا اپنے مدرسے میں آپ ایک کام کیجئے، آفیشلی اپروو ان آفیشل آبزرویشنز اور فیڈ بیک اور ریویو کا ایک میکینزم کریٹ کیجئے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک استاد ہیں، آپ اپنے کسی ساتھی یا دوست استاد کو دعوت دیجئے کہ چلو ایسا کرو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں اپنے آپ کو بہتر بنانے میں۔ تو میرے پاس جو سمجھ ہے، میرا جو ذوق مشاہدہ ہے، میری جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، اس سے اگر میں آپ کے کسی کام آ جاؤں تو میری سعادت ہوگی، اور آپ کو اللہ نے جو علم عطا کیا ہے، جو سمجھ عطا کی ہے، جو میچیورٹی اور تجربہ عطا کیا ہے، اس سے آپ میری کمزوریوں کو واضح کیجئے، تاکہ وہ دن آنے سے پہلے جس میں میرا ہر عمل کھول کے مجھ سے اس کا حساب مانگا جائے گا، اس دن کے آنے سے پہلے ہی مجھے اپنی کچھ کمزوریوں اور غلطیوں کو اصلاح کرنے کی، اس کو ٹھیک کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے دے۔ تو آپ میری کلاس میں آئیے، آپ میرے ساتھ وقت گزاریے۔ ایک بات میں اور بتاؤں کہ مینٹور کا جو پبلک اپیئرنس ہے نا، وہ تو کلاس روم ہے، یعنی جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان ایکشن ہے کلاس روم میں، لیکن اس کا جو اس سے پہلے کا ایک اپنی لائف ہے نا، اس کی پرسنل لائف کیسی ہے، اس کی فیملی لائف کیسی ہے، اس کی سٹڈیز کیسی ہیں، اس کے فری ٹائم کی یوٹیلائزیشن کیسی ہے، اس کے کھانے پینے کے معاملات کیا ہیں، اس کے سونے جاگنے کے معاملات کیا ہیں، اس کا زندگی کی پرائیورٹیز کیا ہیں، اس کی زندگی کی پریشانیاں کیا ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اوور آل جو کارکردگی ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سر اگر ایک ٹیچر ہے اور اس نے اگلے دن بہت اچھی ٹیچنگ کرنی ہے تو آپ بتائیے لیسن پلان کے لیے کوئی آئیڈیا دیجیے یا اس میں کوئی آپ سجیشن دیجیے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی لیسن پلان تو بہت بات کی بات ہے، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ان ٹیچر سے یہ درخواست کیجئے کہ یہ رات میں وقت پہ سو جائیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل کو اچھی طرح کلاس میں مطلب بات بات پہ غصہ نہ کریں، جھنجھلاہٹ کا شکار نہ ہوں، بوکھلاہٹ کا شکار نہ ہوں، تو رات میں نیند پوری لیں۔ دوسرا پھر میں کہتا ہوں کہ صبح ناشتہ اچھی طرح کریں اور طیب غذا والا کریں۔ تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی گھر سے نکلتے ہوئے سب کو دعا دیتے ہوئے سب کی دعا لیتے ہوئے نکلیں، سب کو مسکراہٹ دیتے ہوئے سب کی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے نکلیں۔ تو اگر یہ تین کام ایک صاحب نہیں کر سکے ہیں اور کلاس روم میں جا کے کوئی کارنامہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ حماقت کا کارنامہ تو ہو سکتا ہے، لیاقت کا نہیں ہو سکتا، مطلب اس میں پھر وہ ناٹک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو مینٹور ہے نا وہ جینون انسان ہے۔ ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو کہ وہ انسان جو اپنی ذاتی زندگی میں 2 نمبر ہے اور اپنی پبلک لائف میں 1 نمبر ہے، وہ اصل میں 2 نمبر ہے۔ تو مینٹور جو ہے وہ انسان ہے جو ذاتی زندگی میں بھی اور کلاس روم لائف میں بھی نا اس کے اندر ایک شفافیت ہے، اس کے اندر ایک حسن ہے، اس کے اندر ایک پاکیزگی ہے، اس کے اندر ایک للہیت ہے، اخلاص ہے، ایک تواضع اور حکمت ہے، ایک توازن ہے۔ تو یہ اللہ کرے کہ ہم حاصل کریں، اس کے لیے خود احتسابی کی ضرورت ہے۔
تو اس میں جیسے اپنے کسی بہت ہی اچھے دوست کو انوائٹ کریں کہ تم مجھے فیڈ بیک دو، تم اپنی لائف کو کچھ چیزیں شیئر کیجئے اس سے، اور جیسے تم آج کل کیا پڑھ رہے ہو، میں آج کل کیا پڑھ رہا ہوں، تم میری کلاس روم میں آؤ، میں تمہاری کلاس روم میں جاؤں، تم میری رائٹنگز کو ریویو کرو، میں تمہاری رائٹنگز کو ریویو کروں۔ اب دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے، یہ جو چوتھی چیز ہے یہ خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ جب ہوگی نا تو آپ کے ذہن میں پیدا ہوگے بہت سے سوالات کہ کیا آپ کے بچوں کو پتہ ہے کہ آپ کے فیوریٹ آتھرز کون سے ہیں اور کیوں ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر انہیں پتہ لگے گا تو وہ یہی پتہ لگے گا کہ بھئی ہمارے ٹیچر کو تو بس رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے علاوہ کچھ پسند ہی نہیں ہے۔ ارے یار اس سے آگے بھی نکل جاؤ نا، کوئی مطلب کوئی پیسے سے ہٹ کر کوئی کتاب جس میں پیسے کا ذکر نہ ہو، کچھ اور ذکر ہو، ایسی بھی کوئی تمہیں پسند آئی ہے؟ نہیں، ایسی میرے علم میں بھی نہیں ہے کوئی کتاب ہوتی ہوگی۔ ابھی وہ یہاں کھڑا ہے بیچارہ۔ اسی طرح اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی یعنی کہ آپ کے بچوں کو پتہ ہے کہ آپ کا بھی کوئی مربی ہے، وہ کون ہے؟ تو بہت سے بچوں کو نہیں پتہ کہ آپ کا کوئی مربی ہے، انہیں نہیں پتہ۔ اسی طرح سیلف اکاؤنٹیبلٹی خود کریں گے، اور فیڈ بیک اپنے کولیگز سے اور اپنی فیملی یا اپنے دوستوں سے لیں گے اپنے معاملات پر اور اپنی کلاس روم پرفارمنس پر۔ دیکھیے ایک ٹیچر کی کلاس روم آبزرویشن اس کے بارے میں صرف 2% آگاہی دیتی ہے، صرف 2%۔ To make a judgment on the basis of a classroom observation is just like making a judgment on 2% observation of a person. صرف اور صرف 2%، کیونکہ وہ 40 منٹ میں اس نے ایک اسکرپٹ پہ محنت کی، اس نے آ کے وہ ڈیلیور کر دیا، اس کی ڈیلیوری، اس کی کمیونیکیشن اسکلز وہ آپ نے آبزرو کی، آپ نے کہا کیا بات ہے، کیا ٹیچر ہے، زبردست، ہمیں مل گیا بھائی اصحاب بدر جیسا آدمی مل گیا۔ ارے بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ دماغ صحیح ہے آپ کا؟ آپ نے صرف اس کی کلاس روم پرفارمنس دیکھی ہے بھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملات میں کیسا ہے، اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہے، اس کے بچے اس کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہیں، پریشانی میں یہ کیسے بیہیو کرے گا، اسٹریس میں کیسے بیہیو کرے گا، پر امید رہنا اس کے لیے کتنا آسان ہے، نا امید ہونا اس کے لیے کتنا مشکل ہے، دل میں اس کے کتنی خوبصورتی ہے، حسد اور غیبت سے کتنا پاک ہے، مطالعے کے رجحانات کیا ہیں، تنہائیوں میں اسکرین پہ کیسے ٹائم گزارتا ہے، رات میں سونے سے پہلے کیا سوچتا ہے، کیا ذکر کرتا ہے، کس طرح کی دعا کرتا ہے۔ یعنی یہ معاملات ہیں جو اس کا اصل جو ایکچول سیلف ہے۔ تو ایکچول سیلف ویسے کسی پہ بھی نہیں کھل سکتا، لیکن اگر آپ ٹیچر ہیں اور شادی شدہ ہیں تو آپ کو چاہیے اپنی بیوی اور اپنے شوہر سے اپنے بارے میں ایک کریٹیکل سیلف ایویلویشن مانگیے، فیڈ بیک مانگیے۔ آپ ان سے کہیں بتاؤ میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں، مجھے اس سے بہتر انسان بننے میں میری مدد کرو جو میں ہوں۔ تو اس سے مدد مانگیے، اس سے فیڈ بیک مانگیے، اپنے دوستوں سے مانگیے، آپ کے کوئی ٹیچرز ہیں ان سے مانگیے، آپ کے اپنے ٹیچرز ہوں گے ان سے کہیے کہ سر مجھے بتائیں، میری کمزوریاں مجھے بتائیے، ان سے پوچھیے تو، اور اپنا احتساب کیجیے۔ تو یہ 4 ایسپیکٹس ہیں انفرادی سطح پہ کرنے کے کام، اور یہ میں نے کوشش کی کہ کم سجیشنز ہوں لیکن ذرا کمپریہنسو ہو گئے ہیں۔